رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد میں جو خدا کے احکام پر چلوں گا، ٹھیک ہے نا، جب بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد جو خدا کے احکام پر چلوں گا وہ خود بخود معلوم نہیں ہو سکتے نہ، جو میں اب جو اللہ کے احکام پر کروں گا وہ خود بے خود معلوم نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کیا پتہ کہ اللہ کی بندے کس طرح کرنی ہے؟ ہمیں پتہ، ہمارے پاس اللہ کہنے آرام ہے، اللہ نے ہمیں بتایا، اللہ نے ہمیں کہا تھوڑی نا کہ آ کر ہمارے سامنے آ کر کہ تم کیا کرو کہ اس طرح نماز پڑھو، اس طرح پڑھنی ہے نا، اور اس طرح ٹکنوں سے اوپر پاجامہ رکھنا ہے نا، سطر اتنا چھپانا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ آگے سن لو، وہ خود بخود نہیں ہو سکتے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری سے بندوں تک اللہ کے احکام پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں خود بخود معلوم نہیں ہو سکتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی رہبری، ان سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، نماز اس طرح ٹوٹتی ہے نا۔ یہ مثال ہے، ایسے بہت سارے احکام اللہ کے نبی کے ذریعے ہی اللہ نے ہم کو پہنچائے ہیں، یعنی رہبر اللہ کے نبی ہے، رہبری سے بندوں تک اللہ کے احکام پہنچے ہیں۔ میں انہی کے بتائے ہوئے طریقے سے خدا کی بندگی کروں گا۔ بھائی کس کے بتائے ہوئے طریقے بندگی کرنی ہے اللہ کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا کروں گا؟ میں خدا کی بندگی کروں گا۔ کیا کروں گا بھائی؟ ٹھیک ہے، جو رہبری کا جو اللہ نے کس کے طریقے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری سے بندوں تک اللہ کے احکام پہنچے ہیں، میں انہی کے بتائے ہوئے طریقے سے خدا کی بندگی کروں گا۔ وہ خدا کے بندے اور اس کے سچے رسول ہے۔ یہ یقین کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی دلیل ہے پوری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں تھے۔ علماء سے ہم پوچھے کہ آج جب مشرک لوگ کہتے ہیں ایسے تھے، کچھ مشرکین مکہ نے کہا بھی کہ تو مجنون ہے نا، دیوانے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ اس کی قلم گواہ ہے، قلم گواہ ہے، تحریک گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ یہ تحریک، یہ قلم گواہ ہے اس چیز کی۔ تو یہ ہم یقین کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ کیا ہے اس کے؟ وہ خدا کے بندے اور اس کے سچے رسول ہے، جنہوں نے اپنے پاس سے کوئی بات بھی نہیں بتائی، بات بھی نہیں بتائی۔ وہ کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے، باتیں ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اور آپ سے محبت رکھنا ہی خدا سے محبت رکھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے نبی کے طریقے سے محبت، اللہ کے نبی کے لباس سے محبت، اللہ کے نبی کے چہرے سے محبت، اللہ کے نبی کے کھانے کے طریقے سے محبت، اللہ کے نبی کے سونے کے طریقے سے محبت۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جو اللہ کا حکم، وہی کس کا؟ جو رسول کر رہے ہیں، جو رسول کا طریقہ، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور کیا ہے کہ جو محبت ان کے ہر طریقے سے، ان کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ہر پہلو، ہر طریقہ کیا ہے؟ اس سے محبت کرے۔ تو ہم کس سے محبت کریں گے؟ اللہ سے محبت کرے۔ کس کے محبت کریں گے؟ اللہ سے محبت کرے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے اندر لانا ہے،
ہے نا غیروں کا طریقہ نکالنا ہے، ہمیں غیروں کا طریقہ نکالنا ہے، رسم و رواج نکالنے ہیں اپنی زندگی سے، ہمیں صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیاہ شادیاں کیسے کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے، محمد صلی اللہ ہر شعبے کا دین دے کر گئے ہمیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر شعبے کا دین سکھا کر کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ہر طریقہ اپنا اللہ نے ہر حکم ہم تک پہنچا دیا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم کس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ٹھیک ہے نا، آپ سے محبت رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، خدا سے محبت رکھنا ہے، آپ کی بات کا ماننا ضروری ہے اور فرض سمجھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ماننا ضروری اور فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ منہ کتراؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، منہ کتراؤ اور داڑیاں بڑھاؤ۔ آج لوگوں کے چہروں پہ داڑیاں نظر نہیں آ رہی میرے بھائی، اللہ کے نبی کے چہرے سے میرے بھائی محبت نہیں ہے تم کو کیا؟ اللہ کے نبی کے چہرے سے محبت نہیں میرے بھائی تم کو؟ آیا ہے نا، گوڑے سے پھٹی ہوئی پینٹ ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو ہم فیشن کہہ رہے ہیں، انگریز کا طریقہ فیشن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہمارا خیال ہو چکا ہے کہ داڑھی رکھنا ذلیل کرتی ہے، نہیں، داڑھی تو ایک دلائل بھی ہے اس کے اوپر کہ داڑھی مرد پر داڑھی جچتی ہے میرے بھائی۔ چلو ہماری طرف کو سائیڈ کے اتنی بھرمی داڑھی نہیں آئی، لیکن مرد کے داڑھی جچتی ہے میرے بھائی، مرد کو داڑھی رکھنی چاہیے اور طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی تو چہرے سے محبت ہے ان کے اندر۔ جو فیشن آئے گا اس کو ہے نا مسلمان جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ کے چلنا ہے میرے بھائیو، ہمیں غیروں کا طریقہ، غیروں کے رسوم و رواج دیکھ کر نہیں چلنا میرے بھائی۔ میرا بھائی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محبت نہیں ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہ ہو میرے بھائی، تو اس کا کیا ہوگا میرے بھائی؟ اس کا کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کی نبی جو سفارش کرے گے اللہ سے، اس سفارش سے میرے بھائی محروم کر دی جائے گی۔ جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اپنے طریقے سے دین پر چلنے کی اجازت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا میرے بھائی۔ جب کامیابی ہے، جب ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں میرے بھائی۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر نہیں تو میرے بھائی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی بات کا ماننا ضروری ہے، کیا بھائی؟ آپ کی بات، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ماننا ضروری ہے اور فرض سمجھے، آپ کے حکم کو بلا چوں و چرا تسلیم کرے، آپ کے حکم کو بالکل چوں چیں کیے بغیر ہی بولو کیا کرو؟ تسلیم کرو، تسلیم مان لو بس کہ جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اس میں جا پتھر کی لکیر، جو اللہ کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ پتھر کی لکیر ہے، اس میں اب جا اپنی طرف سے کوئی رائے پیش نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ کرے اپنے آپ نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے، اس کا ہم دل سے کیا کرے؟ یقین کرے کہ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ ہم نے جہنم دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ ہم نے جنت دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی قرآن کے اندر بھی حکم ہے، محمد کے قرآن بھی ہمیں کس سے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے پاس ہی تو جبریل آتے تھے، ان کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہے۔ غیب کی باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہم اس کو کیا کریں؟ ان پر ایمان لائے، مثلاً فرشتوں پر، تقدیر پر، دوزخ پر، جنت پر، قبر کے حالات پر۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حالات بتائے ہیں کہ جو گناہ گار ہوگا اس کے لیے کیا بنا دیا جائے گا؟ قبر کیا بنا دی گی؟ جہنم کا گھڑا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو نیک ہوگا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوگا، اس کے لیے کیا بنا دی جائے گی؟ قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ یہ خبریں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو میرے بھائی اس کو کیا سمجھے؟ یقین، اس میں شک نہیں کے پیدا کرنا، اس کے اندر شک میں نہیں آنا۔ ہمیں شک میں آگے تو میرے بھائی کیڑا مسئلہ پھنس جائے گا، پھر کامیابی کا راستہ۔ قبر کے حالات پر، قیامت قائم ہونے پر، کیا بھائی؟ قیامت قائم ہونے پر کیا کرے؟ یقین کرے کہ قیامت حق ہے، کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک دن سمیٹے گے، اس پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک دن ختم کریں گے۔ اس کے بعد کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس کے بعد حشر کا میدان قائم ہوگا اور انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یقین کرے، قیامت قائم ہونے پر یقین، اگرچہ یہ باتیں سمجھ میں کھوپڑی میں بھی
نہ آتی ہو، چاہے یہ باتیں ہماری کھوپڑی میں بھی نہ آتی ہو۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب لوگوں کی کھوپڑی میں آ نہیں رہی، سائنسدانوں کی کھوپڑی کے اندر یہ گھس نہیں رہی کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہو گئے۔ ارے میرے بھائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کرنے پر تو دوسری مرتبہ تو اور بھی آسان ہوتا ہے کام کرنا۔ جو پہلی مرتبہ تو جو چیز پہلی مرتبہ بنتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے، اور جو دوسری مرتبہ بنے گی وہ تو اور بھی میرے بھائی کیا ہے، وہ تو اور بھی آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ جس نے گندے پانی سے انسان کو بنا دیا، گندے نطفے سے بنا دیا، تو وہ تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا، وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ کیا اگرچہ یہ باتیں سمجھ میں نہ آتی ہو، یہ یقین رکھے کہ آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ پوری طرح خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں طریقہ بتایا نا، نماز کا طریقہ، پہلے اسے نماز کو پڑھا، روزہ رکھنے کا طریقہ پہلے خود کیا، تہجد کا طریقہ، جتنی بھی اعمال ہے نا، بزنس کا جو طریقہ بتایا پہلے اس پر عمل کی خود اللہ کے نبی نے پہلے اس کو کر کے ہمیں دکھا دیا ہے نا۔ پریکٹیکل اللہ کے نبی کر کے دکھا گئے، کیا کر کے دکھا گئے؟ پریکٹیکل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پریکٹیکل اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھا کر گئے ہیں، اور صحابہ نے اس طریقے کو فالو کیا۔ اس کے بعد میں تابع تابعین، اس کے بعد میں علماء، اب پورے عوام پہلے بھی پورے عوام کرتی تھی، اب پورے عوام پر کیا ہے، ضروری ہے، کر کے دکھایا ہے۔ وہی حق ہے اور خدا کو پسند ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھائی کیا ہے؟ اللہ کو پسند ہے۔ جو ہم نماز کیا پڑھیں گے؟ نماز ہم سنت کے خلاف پڑھیں گے، روزوں کے اندر سنتیں چھوڑیں گے، ہے نا، بزنس کے اندر سنتیں چھوڑیں گے، لباس کے اندر سنت چھوڑیں گے، تو کہہ رہے میں ہمارا نقصان ہے نا، کہ کامیابی کسی کی ہے؟ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا میرے بھائی، یہی طریقہ کامیاب ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کر کے گئے، یہ طریقہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ وہی حق ہے اور خدا کو پسند ہے۔ خدا کو اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے وہ پسند ہے۔ اس کے خلاف زندگی گزارنے والا خدا کا محبوب اور پیارا، جو شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف داڑھی رکھ نہیں رہا اور اپنے آپ کو کہہ رہا میں جنت میں گھوم رہا، داڑھی رکھ نہیں رہا اور اپنے آپ کو کہہ رہا میں جنت کے اندر گھوم رہا ہوں، گناہ چہرے پہ لیے پھر رہا ہے نا، یہ تو میں داڑھی مثال دے رہا ہوں، ایسے بہت سے گناہ کر رہے ہیں، بیاج کھا رہا ہے، کہہ رہا اپنے آپ کو مسلمان، ہے نا، کہہ رہا اپنے آپ کو مسلمان۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، خدا کے حکم کے خلاف ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ تو یہ کیا ہے؟ اس کے خلاف زندگی گزارنے والا خدا کا محبوب اور پیارا نہیں، اور سیدھی راہ پر چلنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اگینسٹ، ان کے خلاف چلے گا، تو وہ دنیا کے اندر بھی ناکام اور آخرت کے اندر بھی ناکام، اور سب سے بڑی ناکامی آخرت کی کامیابی، سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ سب سے بڑا گھاٹا، والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری دنیا کے انسان ٹوٹے خسارے کے اندر ہے، پوری دنیا کے انسان کیا ہے؟ خسارے کا، چھوٹا موٹا گھاٹا نہیں، بہت بڑا گھاٹا ہے میرے بھائی، بہت بڑا گھاٹا ہے۔ اس لیے ہم اسے گھاٹے سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کا حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ میرے بھائی کلمے کا مطلب ہے، اس کو ہم خوب اچھی طرح سمجھے اور ہم اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے